بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی رات جب مسجد میں فجر کی تیاری ہو رہی تھی، ایک ایسی تلوار جو اسلام کے سب سے بہادر انسان پر اٹھی، اور ایک ایسی موت جس پر خود ان کے قاتل کو بھی افسوس ہوا۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، ان کی شہادت کے اس دردناک واقعے کی جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس واقعے میں صرف درد نہیں، ایک ایسی سیکھ بھی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ایک ایسی جگہ ہوئی جو پوری انسانی تاریخ میں ان کے لیے ہی مقرر تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جی ہاں دوستو، بالکل کعبے کے اندر۔ اسلامک اسکالرز کا مشہور قول یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شرف تھا۔ سال تھا 13 رجب 30 عام الفیل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب 10 سال بعد۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ ان کی والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ہوئے، اور شاید اسی لیے ان کا دل اتنا قریب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور اسلام کا آغاز ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف 9 یا 10 سال کے تھے، اور وہ پہلے بچے تھے جو اسلام لائے۔ سوچو، ایک 10 سال کا بچہ، اور اس نے سچ کو پہچان لیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، عمر کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، داماد تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کا لقب تھا اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر، اور ایک اور لقب تھا حیدر، یعنی بہادر شیر۔ ان کی بہادری، ان کا علم، ان کا تقوی، سب میں وہ بے مثال تھے۔ لیکن یہی انسان جس کو کوئی دشمن میدان جنگ میں نہیں ہرا سکا، اسے مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے وہ کارنامے جو انہیں اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، تو قریش قبیلے نے سازش کی کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنا ایک پل سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ قاتل آ سکتے ہیں، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی جان بچائی، مگر یہ ہمت، یہ قربانی صرف حضرت علی ہی دے سکتے تھے۔ حضرت علی اسلام کے لگ بھگ ہر بڑے غزوہ، یعنی کہ ہر بڑے جنگ میں شامل ہوئے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر، ہر جگہ ان کا نام روشن رہا۔ غزوہ خیبر میں ایک خاص واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبھی صحابہ انتظار میں تھے کہ وہ کون ہوگا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور اس دن حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ اکیلے اس قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ جب ان کی ڈھال ٹوٹ گئی، کہتے ہیں وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکے۔ حضرت علی صرف تلوار کے دھانی نہیں تھے، وہ علم کے بھی خزانے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے اقوال آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ جانتا ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عربک گرامر کو لکھی شکل میں ترتیب دیا تاکہ قرآن کی تلاوت میں غلطی نہ ہو۔ وہ قرآن کے حافظ تھے، مفسر تھے، اور ایک بہترین قاضی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے ہمیشہ عدل اور انصاف کو اپنا اصول رکھا۔
چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بار ان کی زرا کھو گئی۔ بعد میں انہوں نے ایک عیسائی شخص کے پاس وہ زرا دیکھی، وہ اسے کورٹ میں لے گئے۔ قاضی نے پوچھا ثبوت کیا ہے؟ حضرت علی کے پاس اس وقت کوئی دو گواہ نہیں تھے۔ قاضی نے فیصلہ عیسائی شخص کے حق میں دیا اور حضرت علی نے وہ فیصلہ قبول کر لیا۔ وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی قانون کے سامنے عام انسان کی طرح کھڑے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ عیسائی شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خود زرہ واپس کر دی اور اسلام قبول کر لیا۔ سال تھا 40 ہجری۔ اس وقت حضرت علی کوفہ میں خلیفہ تھے۔ ایک گروپ تھا جسے کہتے ہیں خوارج۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو بڑے پکے مسلمان سمجھتے تھے، مگر ان کا راستہ اسلام سے بھٹکا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس شخص نے ایک خطرناک سازش کی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ حضرت علی کو قتل کر دے تو وہ اللہ کا کام کر رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہی ان گمراہ لوگوں کی سوچ تھی۔ حضرت علی اپنی عادت کے مطابق رات کو عبادت میں مشغول رہے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، وہ مسجد کی طرف چلے، اپنی عادت کے مطابق خود لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے۔ کوفے کی ٹھنڈی رات تھی، مسجد میں اندھیرا تھا۔ ابن ملجم پہلے سے مسجد میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، زہر ملی تلوار لے کر۔ جب حضرت علی فجر کی نماز کے لیے آواز لگانے لگے، ابن ملجم نے گھات لگا کر ان کے سر پر تلوار کی وہ کڑی وار کی۔ تلوار مانگ سے لے کر اندر تک گھس گئی۔ حضرت علی کا پہلا کلام وہ تھا، فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک انسان جس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی پہلی بات میں کامیاب ہو گیا تھی۔ یہی ہے ایمان کی طاقت، یہی ہے موت سے ڈرنا نہیں، موت کا سواگت کرنا۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا اور حضرت علی کے پاس لائے۔ اب سننا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضرت علی نے خود فرمایا، اس شخص کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور مجھ سے پہلے اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو صرف اتنی ہی سزا دینا جتنی اس نے مجھے دی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے قاتل کے ساتھ انصاف کی بات کر رہا تھا۔ آج کوئی اپنے دشمن کو گالیاں دیتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن حضرت علی نے اس مقام پر بھی عدل اور رحم کا سبق دیا۔ 2 دن تک حضرت علی اس حالت میں رہے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی عمر تھی 63 سال، وہی عمر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بھی دنیا سے گئے تھے۔ انہیں نجف، عراق میں دفن کیا گیا، جو آج بھی ایک مشہور مقام ہے۔ اس پوری کہانی میں ہمارے لیے 4 بڑی سیکھیں ہیں۔ پہلی بات کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے گھر سے وابستہ رہی۔ ہماری زندگی بھی مسجد سے کتنی وابستہ ہے۔ دوسری بات، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ایمان کے لیے عمر نہیں، دل چاہیے۔ تیسری بات، ان کا پہلا کلام میں کامیاب ہو گیا تھا، یعنی دنیا کی مصیبت انہیں ٹوٹ نہیں سکتی، کیونکہ ان کی نظر دنیا پر نہیں اللہ پر تھی۔ چوتھی بات، اپنے قاتل کے لیے بھی انصاف اور رحم۔ یہ صرف ایک بڑے انسان کا کام ہے، اور حضرت علی واقعی اس مقام کے انسان تھے۔ حضرت علی کعبے میں آئے اس دنیا میں اور مسجد سے گئے اس دنیا میں، پوری زندگی اللہ کے لیے۔ ہم سے یہ تو نہیں مانگا جا رہا کہ ہم اتنے بڑے بنیں، مگر اتنا ضرور سوچو، کیا ہم فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ پاتے ہیں؟ وہ انسان فجر کے لیے موت سے نہیں ڈرے، اور ہم نیند سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی کی محبت، ان کا علم اور ان کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ایسی اور کہانیاں آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔